الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، اور جن کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو وہ یوٹیوب لنک کے ذریعہ سے عالم کورس اردو جو چینل ہے اس پر دیکھتے بھی جائیں، آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو اس کو خوب سمجھ کر پھر جو پی ڈی ایف آپ کو ملی ہے اس کو اردو میں یا ہندی میں پڑھ کر پھر اپنا ایک سمری اور خلاصہ بیان کر کے 1-2 منٹ میں وائس بھیج دیں یا لکھ کر 3-4 لائنوں میں مجھے بھیج دیں، تو یوں آپ کی اٹینڈنس انشاءاللہ تعالی لگتی رہے گی۔ اور جو سارا ہی سبق میری طرح ریکارڈ کر کے بھیجیں وہ انشاءاللہ تعالی سب سے اچھا سیکھیں گے، سب سے عمدہ سیکھیں گے، سب سے بہترین وہ سٹوڈنٹس ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو اصل مقصد ہمارا ہے علم دین سیکھنا، اس میں کامیابی دے، آمین۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تفسیر: جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع یعنی لائق اطاعت بنائے جائیں، اور ان کی اطاعت فرض ہو، تو جو ان کے حکم سے راضی نہ ہو اس نے رسالت کو تسلیم نہ کیا، وہ کافر واجب القتل ہے۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، معصیت و نافرمانی کر کے، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کاربرآری یعنی حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ: قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل، اور خیر القرون کون ہے؟ صحابہ تابعین کا دور، ان کا معمول ہے۔ مسئلہ: بعد وفات مقبولان حق کو
یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت علماء نے بہت پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کسی عالم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہے، وہ تصور میں اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کر دے۔ کیوں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب بھی کوئی جہاں بھی درود پڑھتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے، یعنی کہ اس شخص نے جس کے باپ کا نام یہ ہے، آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ تو جب بارگاہ رسالت کے خادم فرشتہ کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہ کیوں نہ دور سے پکار سنیں گے اور کیوں نہ فریاد کو پہنچیں گے۔ تو یہ کتنی اہل سنت کی عقیدہ کو بیان کرنے والی آیت مبارکہ ہے، کتنا واضح طور پر فرمان رب کائنات ہے۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی معصیت و نافرمانی کر کے، جاؤکا، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تواب تو وہ ہوتا ہے جو گناہ معاف فرما دے، اور رحیم وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی کبھی بھی موقع ملے تو تصور میں درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور عرض کریں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسی بھی ٹینشن ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ حضور میرا یہ کام کروا دیجئے۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ معمول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا اور آپ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ سے سفارش کراتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور یہ بھی حکم ربانی کے تحت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے
تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ مانی جی ہیں کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدقے دل سے نہ مان لیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ شان نزول، پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں، اس میں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ یہ انصاری کو گراں گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود کہ فیصلہ میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ شان نزول، ثابت بن قیس بن شماس سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے۔ ثابت نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی، تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء۔ تو انبیاء کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ اور صدیق انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں، مگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افاضل اصحاب مراد ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور شہید جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دیں، اور نیک لوگ وہ دیندار جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال و اعمال اور ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوں۔ شان نزول، حضرت ثوبان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرہ کا رنگ بدل گیا تھا۔ حضور نے فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، بجوز اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔
یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، دشمن کے گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھو۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابلہ میں اپنی حفاظت کی تدبیریں جائز ہیں۔ پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، یعنی منافقین۔ پھر اگر تم پر کوئی افتاد یعنی مصیبت پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، تمہاری فتح ہو اور غنیمت ہاتھ آئے تو ضرور کہے وہی جس کے مقولہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عن قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں۔ اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو شیطان کے دوستوں سے اعلاء دین اور رضائے الہی کے لیے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے، یعنی کافروں کا، اور وہ اللہ کی مدد کے مقابلہ میں کیا چیز ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو؟ قتال سے شان نزول، مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے قبل صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، نماز اور زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو۔ فائدہ، اس سے ثابت ہوا کہ نماز و زکوٰۃ جہاد سے پہلے فرض ہوئیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں اور بدر کی حاضری کا حکم دیا گیا تو ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد۔ یہ خوف طبعی تھا کہ انسان کی جبلت یعنی فطرت ہے کہ موت و ہلاکت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے، اور بولے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال وجہ حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، نہ بطریق اعتراض، یعنی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے ان کو اس سوال پر توبیخ و زجر نہ فرمایا۔
بلکہ جواب تسکین بخش عطا فرما دیا گیا۔ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، زائل و فانی ہے، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا، اور تمہارے اجر کم نہ کیے جائیں گے۔ تو جہاد میں اندیشہ و تأمل نہ کرو، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں، اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کا سبب ہے۔ اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے، ارزانی و کثرت پیداوار وغیرہ کی، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے، گرانی، قحط سالی وغیرہ، تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ استغفر اللہ۔ یہ حال منافقین کا ہے کہ جب انہیں کوئی سختی پیش آتی تو اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے اور کہتے جب سے یہ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آیا کرتی ہیں۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، گرانی ہو یا ارزانی، قحط ہو یا فراخ حالی، رنج ہو یا راحت، آرام ہو یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، حقیقت میں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل و رحمت ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ مسئلہ یہاں برائی کی نسبت بندے کی طرف مجاز ہے، اور اوپر جو مذکور ہوا وہ حقیقت تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بدی کی نسبت بندے کی طرف برسبیل ادب ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب فاعل حقیقی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، عرب ہوں یا عجم، آپ تمام خلق کے لیے رسول بنائے گئے اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت منصب اور رفعت منزلت کا بیان ہے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ آپ کی رسالت عامہ پر تو سب پر آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانہ کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو رب مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے منہ پھیرا اور آپ کی اطاعت سے اعراض کیا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا۔ شان نزول یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایمان و اطاعت شعاری کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم حضور پر ایمان لائے ہیں، ہم نے حضور کی تصدیق کی ہے، حضور جو ہمیں حکم فرمائے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹھتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے ان کے اعمال ناموں میں، اور اس کا انہیں بدلہ دے گا۔
تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اس کے علوم و حکم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام خلق کو عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و قید کا افشائے راز کر دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور زمانہ آئندہ کے متعلق غیبی خبریں مطابق نہ ہوتی، اور جب ایسا نہ ہوا اور قرآن پاک کی غیبی خبروں سے آئندہ پیش آنے والے واقعات مطابقت کرتے چلے گئے، تو ثابت ہوا کہ یقیناً وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلیغ ہوتا ہے تو کچھ رقیق ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت ملیح یعنی دلچسپ اور کوئی نہایت پھیکا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ مرتبت پر ہے، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یعنی فتح اسلام یا ڈر یعنی مسلمانوں کی ہزیمت کی خبر کی آتی ہے، اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، جو مفسدے یعنی فتنے فساد کا موجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کی شہرت سے تو کفار میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور شکست کی خبر سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں، اکابر صحابہ جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں، کی طرف رجوع لاتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔ مسئلہ مفسرین نے فرمایا اس آیت میں دلیل ہے جواز قیاس پر، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو بنص قرآن و حدیث حاصل ہو، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اہل ہو اس کو تفویض یعنی سپرد کرنا چاہیے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کی رحمت نزول قرآن نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے اور کفر و ضلال میں گرفتار رہتے، مگر تھوڑے وہ لوگ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے آپ پر ایمان لائے، جیسے زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور قیس بن ساعدہ۔ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، خواہ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے اور تم اکیلے رہ جاؤ، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی۔ شان نزول بدر صغریٰ کی جنگ جو ابو سفیان سے ٹھہر چکی تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعضوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں، اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، صرف 70 سوار ہمراہ تھے، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، انہیں جہاد کی ترغیب دو اور بس۔
قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر کامیاب آیا اور کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابل میدان میں نہ آ سکے۔ فائدہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے، اور اللہ کی آنچ یعنی گرفت سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرہ یعنی زبردست سخت۔ آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اگلی اسباق میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔